حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک رات امام حسن، ایک رات حضرت امام حسین اور ایک رات عبداللہ بن جعفر کے ہاں روزہ افطار فرمایا کرتے، اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں پہنچوں، اللہ سے جب میری ملاقات ہو تو میرا شکم خالی ہونا چاہیے، میرا معدہ خالی ہونا چاہیے۔ ہم تو آج کل طرح طرح کی غذائیں کھا کے خوب رات کی نیند کرتے ہیں، لیکن حیدر کرار کے چاہنے والوں، علی المرتضیٰ کے چاہنے والوں، مولا کائنات کی عبادت کی طرف بھی توجہ دو، مولا کائنات کے کھانے کی طرف بھی توجہ دو، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے لباس کی طرف اور ان کے تقوی کی طرف بھی دیکھو۔ اللہ کرے کہ ان کے تقوی کا ذرہ ہمیں مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مالک سے ملاقات کروں، اپنے رب سے ملاقات کروں، تو میرا پیٹ خالی ہونا چاہیے۔ اور جس رات کی صبح کو آپ شہید کیے گئے، آپ اس رات اکثر باہر تشریف لے جاتے، جس رات آپ کی شہادت تھی، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور فرماتے خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی میری بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے، اور یہ رات ہے تو وہی جس کا مجھے وعدہ کیا گیا ہے۔ آسمان دنیا کے اوپر جو ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، رات کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، جس نور ولایت سے علی المرتضیٰ نے دیکھا ہوگا، اسی کی روشنی میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور زبان علی کہہ رہی ہے کہ جو مجھے بتایا گیا تھا وہ چیزیں تو آج آسمان پہ نظر آ رہی ہیں، شاید آج رات ہی میری شہادت کی رات ہے۔ تو یہی شب جمعہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی رات کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سحر کے وقت بیدار ہوئے اور اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن سے فرمایا کہ آج رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے سنا ہے، اور میں نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جو تکالیف میں نے اس امت سے اٹھائی ہیں ان کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ تو مجھے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے علی ان کے خلاف بد دعا کیجئے۔ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے کہا اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں کے بدلے اچھے لوگ عطا کیجئے اور ان کو میرے بجائے برا آدمی عطا فرمائیے۔ اس کے بعد آپ نماز کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کی خدمت میں جہاں آپ باہر نکلتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے بطخیں رکھی ہوئی تھیں، تو جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کی خدمت میں بطخیں جو ہیں بڑھ بڑھ کر آپ کے قدموں کی طرف آتی تھی، آپ کو دیکھ کر چیخیں مار رہی تھی۔ آپ نے ان کو ہٹایا اور فرمایا ان کے حال پر رہنے دو۔ لوگ ساتھ ان کو ہٹا رہے تھے، ان کو کہا ان کے اس حال پر رہنے دو، یعنی یہاں پر ان کا بتانا یہ تھا کہ اللہ نے ان بطخوں کے دل پہ بھی یہ بات ظاہر کر دی ہے، یہ نوحہ گر ہیں اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ شہادت میری قریب ہے۔ مسجد میں تشریف لائے، لوگوں سے فرمایا نماز 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 کی صدا بلند کر رہے تھے۔ ابن ملجم بدبخت نے آپ پر تلوار کا وار کیا جو آپ کی پیشانی مبارک سے آپ کے سر کے اگلے حصہ تک لگا، اور آپ 19 رمضان مبارک 40 ہجری کی رات کو انتقال فرما گئے، اور آپ کو امام حسن نے غسل دیا، اور امام حسین اور عبداللہ بن جعفر اور محمد بن حنفیہ پانی ڈالتے رہے، اور آپ کو 3 کپڑوں میں دفن دیا گیا، اور آپ کی قبر مبارک کو پوشیدہ کر دیا گیا تاکہ دشمن آپ کی قبر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب زخم لگ گیا اس وقت وصیت فرمائی۔ اس وصیت کو ذہن نشین رکھنا ہے میرے آقا کے پیارے امتیوں، یہ وصیت ہم بھی اپنی اولادوں کو کریں، یہ وصیت پوری امت کے لیے ایک دستور العمل بن جائے۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن اور حسین سے وصیت فرمائی، فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو علی المرتضیٰ موت کی وادی کے اندر جا رہے ہیں اور وہ مٹی کے اندر دفن ہونے کو جا رہے ہیں، روح پرواز ہونے والی ہے،
دل اور روح جو ہے، جسم رب سے ملاقات کا مشتاقی ہے، زخم لگ چکا ہے، شدت زخم کے اندر بھی اولاد کو وصیت کیا کر رہے ہیں؟ پہلی وصیت ہے کہ تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک پورا باب باندھ دیا ہے لفظ تقوی کا استعمال کر کے، اور ایک اتنی بڑی ہدایت اور اتنا بڑا خزانہ علم کا دے دیا، یعنی پورا قرآن اور سنت اس لفظ تقوی کا استعمال کر کے آپ نے اس کے اوپر قائم رہنے کے لیے اپنے فرزندوں کو وصیت فرمائی، اور فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، دنیا میں بغاوت نہ کرنا۔ اگر دنیا تمہارے خلاف بغاوت کرے، اگر دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تو اس پر گریہ نہ کرنا، اس پہ آنسو نہ بہانا، حق بات کہنا، مشکل میں رہتے ہوئے بھی، مصیبت میں رہتے ہوئے بھی، تکلیف میں رہتے ہوئے بھی، تمہیں دنیا چھوڑ جائے، دنیا تم سے رخ موڑ لے، دنیا تمہارے حق کو نہ جانے۔ میرے علی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا الحق مال علی، علی مال حق، القرآن مال علی، علی مال القرآن۔ ایسی کیفیت آ جائے، علی کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو، دیکھو حق میرے ساتھ رہا ہے، دنیا نے مجھے بھی جھٹلایا ہے، دنیا نے میری بات کو بھی توڑا ہے، میں خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین تھا، میرے ساتھ بھی بغاوت کی ہے، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں گلہ نہیں کیا، میں نے رسول اللہ سے جو علم حاصل کیا تھا، جو تعلیم حاصل کی تھی، میں نے حق ادا کیا ہے۔ میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرنا ہے، دنیا میں بغاوت نہیں کرنی۔ اگر تمہارے خلاف کوئی بغاوت کرے، کوئی دنیا تم سے چیز لے جائے تو اس دنیاوی چیز پہ رونا نہیں ہے، حق بات کہنی ہے، بھلا جتنی بھی مصیبت تکلیف پوری دنیا مخالف ہو جائے، حق بات پکا کلمہ پڑھنا ہے، یتیموں پر رحم کرنا ہے، کمزوروں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، یتیموں کی مدد کرنی ہے، بیواؤں کی مدد کرنی ہے، غریب امت کی مدد کرنی ہے، آخرت کے لیے سامان تیار کرنا۔ وہ حسن حسین جو آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے، جنہوں نے جناب سیدہ کا پاک خون پیا، جن کے سینے کے اندر، جسم کے اندر پاک خون ہے، علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں، کتنی بڑی ہستیاں ہیں، سید شباب آل جنہ ہیں، پھر بھی وصیت کی جا رہی ہے آخرت کے لیے سامان تیار کرنا۔ اے حسن حسین، آخرت کے لیے سامان تیار کرنا، ظالم کا دشمن بننا، ظالم ہوگا تو اس کا دشمن بن جانا ہے، اور مظلوم کی امداد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کا مداوع کرنا، مظلوم کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کر، پرواہ نہ کرنا۔ اگر تمہیں توحید حق اور توحید رسالت سمجھ تمہیں آیا ہوا ہے، اور یہ حق توحید اور رسالت جب تم بیان کر رہے ہو، اور جب تم اللہ کا قرآن لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو، اور تم حق بات بیان کر رہے ہو، تو لوگوں کی ملامت کی فکر نہ کرنا، لوگ تانے ماریں، لوگ تمہارے اوپر جو ہے آوازیں کسیں، لوگ تمہارے اوپر الزام لگائیں، تم نے اپنا کام کرنا ہے، اور تم نے ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کی طرف دیکھا اور اس سے فرمایا کیا تم نے وہ بات یاد کر لی جس کی میں نے تمہارے بھائیوں کو وصیت کی ہے؟ اب یہ بھائی جو تھے فرزند محمد بن حنفیہ، یہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سے بھائی تھے۔ آج ہمیں یہ درس بھی مل گیا کہ امام حسین جو ہے اپنے ازواج کے بچوں کو بٹھا کے کیسی وصیت کر رہے ہیں، اور ان میں محبت و اخوت کیسی تھی۔ آج جو ہے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں انہیں ماتر بھائی کہا جاتا ہے، اور دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، مار پیٹ دیتے ہیں، تو ایسے کاموں سے بچنا ہے۔ اب اس جگہ پہ امام حسن حسین سے جو بات کی، پھر اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کی طرف دیکھا اور اسے فرمایا تم نے وہ باتیں یاد کر لی جو میں نے تمہارے بھائیوں سے حسن حسین سے کی ہیں؟ تو عرض وہ کرنے لگے ہاں جی میں نے یاد کر لی، اور فرمایا میں تمہیں ایسی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں تمہارے بھائیوں کی عزت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، ان دونوں کا تم پر بڑا حق ہے اور ان کے بغیر کسی اور امر پر قائم نہ ہو جانا۔ یعنی یہاں پر وصیت دی، امامت کے حوالے کر رہے ہیں ان بھائیوں کو، امامت چونکہ ان کو نہیں ملی، بھائیوں کو کہا کہ ان کے سپرد ہیں۔ اور اس کے بعد جناب حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی جمعین سے فرمایا
میں تم دونوں کو اس کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یہ تمہارے بھائی ہیں، اس بات کا تمہیں علم ہے کہ تمہارے باپ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ مولا کائنات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ ورد کرتے رہے حتیٰ کہ اسی ذکر کے اندر آپ انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کا انتقال، اس کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے جناب حضرت سیدنا حسن علیہ السلام خلیفہ نامزد ہو گئے، اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی۔